آپ میں سے کوئی میری زندگی میں عمل دخل نہیں رکھتا اور میں بھی آپ کی انفرادی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا. لیکن اجتماعی زندگی ایسی ہے کہ جس میں ہم سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا آپس میں تعلق ہے, اور ہم اس میں یہ نہیں آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ نہیں جی میں تو تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. اجتماعی شعبہ جو ہے ہماری زندگی کا, ہم مجبور کہہ لیں آپ یا خود بخود مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مربوط ہیں. کوئی اس شعبے کا انکار نہیں کر سکتا. مثلا ہم چھوٹی سی مثال لے لیں, جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے بھی کچھ مستریوں اور مزدوروں کے محتاج ہیں جن سے ابھی آپ ملے نہیں ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے شبی بھائی نے بھی نہ دیکھا ہو جنہوں نے یہ بنایا گھر, لیکن وہ لوگ جو آج سے کئی سال پہلے یہ عمارت تعمیر کر گئے ہیں, آپ اس معاملے میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ تعمیر کیا تو آپ یہاں پر. یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں, آپ کو ڈیٹ اس کی پروڈکشن کی پتہ نہیں ہے. آپ کو وہ کیا معلوم ہو سکتا ہے یہ جیکٹ جو آپ نے پہنی ہے 10 سال پہلے بنی ہو, آپ نے کل ہی خریدی ہے. لیکن جس نے یہ جیکٹ بنائی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق اس کے ذریعے جڑ گیا. میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں میں دے رہا ہوں. اکثر انسان کی زندگی کا جو شعبہ ہے وہ اجتماعی ہے. اگر آپ یہ کہیں پرسنٹیج نکالیں تو یہ 10-90 والی بات ہے. 10% حصہ آپ کی زندگی کا انفرادی ہوتا ہے اور 90% زندگی کا آپ کا حصہ. اب کوئی انفرادی میں اگر فیملی لائف کو لے کے آ رہا ہے تو وہ بھی انفرادی نہیں ہے, اس میں بھی آپ اپنی بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہاں بھی آپ ایک اجتماع کی شکل میں رہتے ہیں. انفرادی زندگی سے یہاں تعلق ہے جو صرف اور صرف آپ کا زندگی کا حصہ, جس کے ساتھ کسی اور کا کوئی لینا دینا وہ کتنا ہوگا. ہم اسے تصور بھی کریں تو شاید بعض اوقات تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے کہ کتنی دیر میں بالکل پرائیویٹ زندگی گزارتا ہوں. 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت میں بالکل پرائیویٹ گزارتا ہوں جس میں کوئی بھی میرے ساتھ مربوط نہیں ہوتا. وہ بہت کم ہے. یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا ایک انفرادی شعبہ ہے اور ایک اجتماعی. 2 طرح کی زندگی ہے انسان کی. آپ یہ کہہ دیں انفرادی حیات اور اجتماعی حیات. اللہ کے قوانین انفرادی حیات کے لیے بھی ہیں اور اجتماعی حیات کے لیے. اس سے پہلے ایک اور نقطہ عرض کیا تھا کہ یہ جو نظام ہے کائنات کا, یہ جو یونیورس ہے جس کو فیس بک والا بھی میٹاورس بنانے کے چکر میں اور ہمیں ایک خیالی دنیا میں اٹھا کر لے جائے گا اور ہم بھی آرام سے 20-25-50-100 سال میں ادھر چلے جائیں گے. یہ جو کائنات اس وقت موجود ہے یہ اس کائنات کے بھی قوانین ہیں, یہ بھی اللہ کے قوانین پر چل رہی ہے. مثلا ابھی آپ نے بڑا ہیپی نیو ایئر منایا ہے, آپ نے کون سا کام کیا ہے جو آپ نے جشن منایا ہے؟ آپ نے کون سا ایسا کام کیا جشن منایا ہے؟ جشن منانے کی کیا ظاہر گورے مناتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کاپی پیسٹ کی, تو ہم ادھر سے لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں اس طرح ہم لے کر چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا جو آپ نے جشن منایا؟ یا پاکستانیوں نے رات کو بڑی فائرنگ کی, شور شرابہ کیا؟ اتنا محرم میں سیکیورٹی نہیں ہوتی جب خطرہ ہوتا ہے, تھریٹ ہوتا ہے, جتنا کل رات کو جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے. یہ جو بھی جشن منایا گیا پوری دنیا میں ہوا, آتش بازی ہوئی, پہلے جی سورج کہاں پہ ڈوبا, کہاں پہ چاند نکلا, یہ ہوا وہ ہوا, کافی ساری خبریں آتی رہیں. پہلے نیوزی لینڈ نے دیکھا 2022, پھر آسٹریلیا نے دیکھا, پھر اس ملک نے دیکھا, اس ملک نے دیکھا. یہ ساری باتیں ہوتی نہیں. انسانوں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو سورج کے گرد دنیا کا ایک چکر پورا ہوا ہے نا, ایک سفر پورا ہوا ہے دنیا کا سورج کے گرد. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یہ تو ایک چکر پورا ہوا ہے دنیا کا اور اس پہ ہم نے جشن منا لیا, چکر پورا ہو گیا. اس طرح تو بڑے چکر پورے ہوتے رہے ہیں. ان چکروں میں تو ہم خود کتنے چکر کرتے ہیں ان کو دیکھیں, ہم سورج اور زمین کے چکروں کے پیچھے پڑے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک ہم نے وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ بنایا ہو, ورنہ یہ سال, یہ گھنٹے, یہ سیکنڈ, یہ سارے حقیقی ہیں. یہ وقت آپ نے معیار بنایا ہوا ہے نا. یہ انسان نے اپنی آسانی کے لیے ایک کہہ لیں
ناپنے کے لیے، میجرمنٹ کے لیے ایک اس نے اپنے لیے ایک اندازے بنائے ہوئے ہیں. حقیقت میں تو یہ نہیں ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، آپ وہ پڑھیں، اس میں علامہ اقبال نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو وقت انسانوں نے بنایا ہوا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ آپ گھڑی پہ مثلا چلیں وقت کی طرح وزن بھی ہے. یہ 1 کلو آپ بازار سے لیتے ہیں، 1 کلو، تو 1 کلو آپ جو مثلا 1 کلو چاول لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ویٹ رکھا جاتا ہے کہ جی 1 کلو ہے، اس کے برابر چاول ہو جائیں گے تو یہ چاول کتنے ہوں گے؟ 1 کلو. یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو 1 کلو کس نے کہا ہے کہ یہ 1 کلو ہے؟ اس کو کس نے معین کیا؟ یہ سٹینڈرڈ کس نے بنایا ہے؟ یہ پیمانہ کس نے بنایا کہ یہ 1 کلو ہے، یہ 5 کلو ہے، یہ 1 من ہے، یہ 2 من ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے من میں بھی فرق ہے. کچھ علاقوں میں من جو ہوتا ہے 40 کلو ہے اور کچھ علاقوں میں 50 بھی، اور اس سے بھی فرق ہے. 3 کلو کا من بھی ہوتا ہے بعض جگہ پر. اب پاکستانیوں کو کہیں 3 کلو کا من، وہ کہیں گے 40 کلو کا من ہوتا ہے، 3 کا تو من نہیں ہوتا. اسی طرح یہ مختلف اندازے ہیں، یہ انسان نے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہوئے ہیں. یہ سورج، چاند، ستاروں کی دن اور رات کی ترتیب کو اور ان کے اندازوں کو معین کرنے کے لیے ہم نے گھڑی بنا لی ہے، کیلنڈر بنا لی ہے. اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ وقت ہو گیا، اب یہ وقت ہو گیا، اب یہ وقت ہو گیا. وقت حقیقی ہے، وقت مجازی اور جعلی نہیں ہے. وقت حقیقی ہے، لیکن یہ جو اندازے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے. ممکن ہے آج سے 100 سال یا 200 یا 1000 سال بعد یہ جو موجودہ تہذیب ہے یہ ساری تباہ اور ختم ہو جائے، اور 1000 سال بعد ایک نئی تہذیب پیدا ہو دنیا کے اندر. جیسے آپ دیکھتے ہیں اہرام مصر، ایک کہتے ہیں نا جی وہ یہ موئنجو دڑو اور ہرپا میں جو ہے 5000 سال پہلے ایک سویلائزیشن تھی جو زمین کے اندر سے نکل رہی ہے، ابھی وہ لوگ موجود نہیں ہیں. ان کی چیزیں دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے یہ کیسے انہوں نے بنایا ہوگا. اہرام مصر ابھی بھی دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے، اتنے بھاری بھاری پتھر، انہوں نے کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. حضرت سلیمان کے زمانے میں کیسی ٹیکنالوجی تھی کہ ایک تخت کو اٹھا کے، ٹیکنالوجی تھی نا اس زمانے کی. پاکستانی تو پھوکوں پہ چلتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ تخت اتنا دور سے اٹھا کر ابھی لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے ہم ٹائم ٹریول کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ابھی نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں یہ ہوا تھا، وہ تخت بلقیس کا اٹھا کر ادھر آ گیا. بہرحال ایک ٹیکنالوجی تھی، ان کے اپنے معیارات تھے، اپنے پیمانے تھے، سب کچھ اپنا تھا. وہ ختم ہوئی، فرض جو وقت گزرا، جو بھی حالات تھے، یہی قرآن نے یہی اس موضوع میں یہی بیان کیا کہ کیوں وہ ختم ہوئی. وہ طاقتور تھے، وہ ختم ہو گئے، پھر تم لوگ آ گئے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر ایک نئی آئے گی نسل، ایک نئی تہذیب آئے گی، وہ نئے اندازے بنا لیں گے. بہرحال یہ جتنا بھی زمین کے اوپر یا اس کائنات میں جتنا بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی سنتوں کے مطابق ہیں. اللہ کی سنت کے سے باہر یہ جو چکر پورا ہوا ہے دنیا کا، موسم بدلے ہیں، سال پورا ہوا ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی حرکت کر رہا ہے، زمین بھی حرکت کر رہی ہے، سارا کا سارا یہ سب اللہ کے قوانین کے مطابق ہے. لیکن یہاں پر ہمارے مد نظر وہ قوانین نہیں ہیں جن کے مطابق یہ ہستی، یہ نظام ہستی چل رہا ہے. یہاں پر ہمارے مد نظر وہ قوانین ہیں جن کے اوپر انسانی حیات چل رہی ہے، جن کے مطابق انسانی حیات چل رہی ہے. انسانی حیات سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری شخص تک بالفرض، بلکہ آخری شخص بھی ہم نہیں کہہ سکتے. امیر المومنین کا اگر آپ نے وہ کلام دیکھا ہو جس میں امام نے فرمایا کہ یہ 8ویں آدم کی، اس نسل کو کیا کہا گیا کہ یہ 8ویں آدم کی. ہمیں معلوم نہیں ہے ہم سے پہلے کتنی انسانی نسلیں، کتنی تہذیبیں گزری، اور ہمارے ذہن میں یہ کہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور اوپر بلڈوزر چل جائے گا اور بس ہم گئے تو سب کچھ گیا. بلکہ ایسا نہیں ہونے والا. یہ سلسلہ کب تک جاری ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے یہ سارے ایک اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ کے قوانین انسانی حیات کے بارے میں. اب انسانی حیات کے 2 شعبے ہیں، ایک انفرادی شعبہ، ایک اجتماعی شعبہ. انفرادی شعبے کے بارے میں بھی اللہ کے قوانین ہیں اور اجتماعی شعبے کے بارے میں بھی اللہ کے قوانین ہیں. ہمارے مد نظر اجتماعی حیات کے قوانین ہیں، انفرادی حیات کے قوانین اس وقت مد نظر
نہیں ہے. کیوں مد نظر نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر زندگی ہماری اجتماعی گزرتی ہے. تو لہٰذا ہم پہلے وہ جو بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا وہ کن اصولوں اور راستوں پر گزر رہا ہے یا گزرتا ہے یا گزرا تھا پچھلی قوموں کا اور آئندہ آنے والی قوموں کا گزرے گا، پہلے ہم وہ تو سمجھ لیں. یہاں وہ قوانین ہمارے مد نظر ہیں. لیکن پہلے اس چیز کو ہم سمجھیں کہ آیا اللہ نے انسان کی زندگی کا یہ شعبہ بھی بیان کیا یا نہیں. کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے غسل جنابت اکیلا کرتا ہے نا بندہ، یا غسل جنابت کے لیے اس کو جو ہے نماز جنازہ کی طرح ایک پوری جماعت چاہیے. غسل جنابت آپ نے اکیلے کرنا ہے، وضو آپ نے اکیلے کرنا ہے. یہ جو سارے احکام ہیں یہ سارے کے سارے مکلف کو خطاب کر رہے ہیں. توضیح المسائل کبھی پڑھی ہے؟ کبھی دل کیا کھولنے کا؟ کتاب نہ بھی کھولی ہو، نیٹ پہ بندہ کبھی دیکھ لیتا ہے، موبائل میں اپلیکیشنیں بھی آ گئی ہیں آج کل. اس میں آپ کو ایک لفظ اکثر ملے گا مکلف. کیا ہے یہ مکلف؟ کس سے نکلا ہے؟ تکلیف سے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اردو میں تو یہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے. عربی اور فارسی میں تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ جو اصل ہے ذمہ داری. کیونکہ ذمہ داری جب بندہ اٹھاتا ہے تو کچھ اس کو تکلیف اردو والی آ جاتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے، یعنی دشواری ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا 100 نان اٹھا کے لانے ہیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. لیکن اس بوجھ کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو کچھ درد محسوس ہوگا، تھکاوٹ ہوگی. تو اردو میں تھکاوٹ اور درد ہی تکلیف بن گئے، جبکہ اصل میں عربی اور فارسی میں تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری. جس پہ تکلیف عائد ہوتی ہے یعنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکلف، یعنی ذمہ دار. مکلف یعنی ذمہ دار. اور جو ذمہ داری ڈالتا ہے، جو کسی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں مکلف. اسے کیا کہتے ہیں؟ مکلف. مکلف جس پہ ذمہ داری ہو اور مکلف جو ذمہ داری ڈالے. انسانوں پر ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے. مسلمان کیا ہے؟ مکلف. اور اللہ کیا ہے؟ مکلف. اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، وہ مکلف ہے. توضیح المسائل آپ پڑھیں، اگر نہیں پہلے یہ لفظ پڑھا تو ابھی جا کر دیکھ لیجئے گا موبائل پہ، یا کتاب اگر پڑھی ہو تو آپ کو جگہ جگہ ایک لفظ ملے گا کہ مکلف کی یہ ذمہ داری ہے، مکلف پر یہ حکم عائد ہوتا ہے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے مکلف نے اس طرح غسل کرنا ہے، مکلف اس طرح وضو کرے گا، مکلف جب اتنے سال کا ہو جائے گا تو روزے رکھے گا، مکلف نے جب یہ عمل انجام دیا تو اتنا کفارہ ادا کرے گا. مکلف جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. مکلف کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ ایک بندے سے. کس سے بات کی جا رہی ہے؟ مکلف ایک بندہ ہوتا ہے نا جس پہ ذمہ دار. مثلا میں نے ایک میت کو ہاتھ لگایا، جنازہ اٹھایا، میت کو ہاتھ لگایا، میرے اوپر غسل مس میت واجب ہو گیا. اب توضیح المسائل میں کیا لکھا ہوگا کہ مکلف اگر جنازے کو چھوئے اور اس نے اس کے بعد یہ امور انجام دینے ہو تو اسے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا. اسی طرح مکلف اگر 15 سال کا ہو گیا اور رمضان آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا. یا بچی ہے اگر تو 9 سال کی ہوگی تو روزے رکھے گی. مکلف جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی انفرادی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں توضیح المسائل کے اندر. چونکہ ہم نے توضیح المسائل، دیندار لوگ توضیح المسائل ہی زیادہ پڑھتے ہیں یا گھروں میں توضیح المسائل ہوتی ہے. پاکستان میں زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ جنتری اور وظائف الابرار. کون سی؟ جنتری اور وظائف الابرار. باقی جو مسلمان اور شیعہ علاقے، اکثریتی علاقے ہیں دنیا میں، وہاں مفاتیح الجنان اور توضیح المسائل زیادہ پڑھی جاتی ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وظائف الابرار اور جنتری. اسی لیے جنتری والے کا جتنا بزنس ہے اتنا کسی اور کا، کتابوں والے کا اتنی کتاب بکتی نہیں ہے کسی کی جتنی جنتری والے کی بکتی ہے. تحفۃ العوام بھی، یہ کتابیں ہمارے یہاں زیادہ چلتی ہیں. بہرحال یہ تحفۃ العوام یا وظائف الابرار بھی آپ اگر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا، مکلف، یہ لفظ آپ کو بعض جگہ پر ملے گا.
جہاں پر کوئی مسائل لکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. ہم نے چونکہ زیادہ یہ کتابیں پڑھی، توضیح پڑھی، تو ہمارے ذہن میں یہ کہ دین صرف مکلف سے بات کرتا ہے. دین کس سے بات کرتا ہے؟ مکلف یعنی سنگل پرسن. اپنے الفاظ میں ہم بات لیں، سنگل پرسن. مکلف یعنی ایک فرد سے بات کرتا ہے. دین ایک فرد سے بات کرتا ہے. ہم نے ایسے مقامات کتنے پڑھے جہاں پر دین امت سے بات کر رہا ہو کہ امت کا یہ فرض ہے. مثلا آپ کہتے ہیں، یہی مثال لے لیں جنازے والی، کہ مکلف پر واجب ہے کہ وہ نماز جنازہ ادا کرے، کیونکہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفائی، یعنی سب لوگوں پر واجب ہے، لیکن ایک نے پڑھ لیا تو سب کا ادا ہو گیا. ہم نے یہ والا زیادہ پڑھا، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ دین صرف ہم سے، ایک بندے سے. کہتے ہیں نا، تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی؟ اپنی نبیڑ. تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس طرح نصیحتیں کی جاتی ہیں نا آپ کو. وجہ کیا اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے وہ دین زیادہ پڑھا ہے جس میں سنگل پرسن سے یا ایک فرد سے خطاب کیا جاتا ہے، جو توضیح المسائل کا موضوع ہے. قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ کتنی آیتیں قرآن میں؟ 6200. وہ 6666 نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا والی آیتیں نہیں ہیں، اصل آیتیں اتنی ہیں 6234. 6234 میں آپ کی توضیح المسائل جن آیات سے بنتی ہے وہ کتنی ہیں؟ 500. توضیح المسائل لکھنے کے لیے کتنی آیات آنی چاہیے؟ 500. 500 کو مائنس کریں 6234 میں سے، کتنی پیچھے بچتی ہیں؟ 5734. تو قرآن سارا ہمارے لیے نازل ہوا ہے یا صرف 500 آیات نازل ہوئی ہیں؟ سارا قرآن ہدایت ہے یا صرف 500 آیات سے ہدایت لینی ہے؟ پورا قرآن ہدایت ہے. توضیح المسائل کے لیے جہاں پر مکلف 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 کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے 500 آیتیں بھی کافی ہیں. 500 آیات سے وہ توضیح المسائل پوری لکھی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی قرآن سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بالکل تعلق ہے. قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہدایت کی کتاب ہے، باقی آیات سے بھی ہمارا تعلق ہے. تو باقی آیات میں کیا بات ہوئی ہے وہ جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہم چونکہ عادی ہو گئے ہیں سنگل پرسن کو جو اسلام مخاطب کرتا ہے، اس لیے ہمیں وہ جو اجتماعی شعبہ دین کا، اس سے زیادہ آگاہی. جس طرح مکلف سے دین نے اور اللہ نے خطاب کیا کہ مکلف کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بالغ ہو تو وہ نماز ادا کرے، روزہ رکھے، اسی طرح اللہ نے امت سے بھی خطاب کیا ہے کہ امت کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. امت جب اس حالت میں ہو تو یہ کام کرے گی، اس حالت میں ہو تو یہ کام نہیں کرے گی. اجتماع کے بارے میں اور اجتماعی حیات کے بارے میں بھی اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے، اور وہ زیادہ خطاب کیا ہے. انفرادی کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ فردی احکامات صرف 500 آیات سے نکل آتے ہیں. باقی قرآن کے اندر اجتماعی احکامات ہیں جو پوری امت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک شعبے کو دیکھا، دوسرے شعبے کو ہم نے اس شعبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو 10% ہے. جو 90% ہے شعبہ، مثلا آپ کو اللہ کہتا ہے کہ آپ اے مکلف تم شراب نہیں پی سکتے. آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مکلف نے مجھے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس سے وہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء بھی ناراض ہوتے ہیں، برگزیدہ ہستیاں بھی ناراض ہوتی ہیں، اہل بیت بھی ناراض ہوتے ہیں. میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ میں نے مان لیا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے. لیکن میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، میں جس قوم کے ساتھ رہ رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، کیا اس بارے میں ان کو اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ بالفرض
ایک آدمی نے تو شراب چھوڑ دی, نہیں پی, اللہ نے منع کیا, لیکن ہم سب مل کے ایک حکومت کے سائے میں رہ رہے ہیں. ایک حکومت بنی ہوئی ہے نا, آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں وہ حکومت آپ پر سوار ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ مہنگائی آپ چاہتے ہیں مہنگائی ہو؟ نہیں چاہتے نا, لیکن ہو رہی ہے, روک سکتے ہیں آپ؟ اختیار کس کا ہے؟ حکومت کا اختیار ہے. آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, ناپسند ہے یا پسند ہے, دونوں صورتوں میں مرضی کس کی ہے؟ حکومت کی مرضی ہے. اور یہ حکومت صرف آپ پر نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کے اوپر ہے. آپ کو اللہ نے کہا شراب نہیں پینی, آپ نے کہا میں نہیں پیتا, لیکن سب کو کہا کہ ظالم کی حکومت میں نہیں رہنا. سب پر حکم لاگو ہوا کہ ظالم کی حکومت میں نہیں رہنا. شراب تو آپ چھوڑ دیں گے, لیکن آپ کہیں اللہ نے منع کیا میں ظالم کی حکومت میں نہیں رہوں گا. آپ اکیلے ظالم کی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں جب تک پوری امت الگ نہ ہو. مثلا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس حکومت کو, میں اس میں نہیں رہنا چاہتا, میں بائیکاٹ کرتا ہوں, لیکن جب تک جس امت کے درمیان یہ رہ رہے ہیں وہ امت اس نقطے پر اکٹھی نہیں ہوگی تب تک ظالم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ہاں یہ ناراض ہیں, یہ اس سے تنگ ہیں, انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ میں اس سے خوش اور راضی نہیں ہوں. ہاں ان کا نوٹ اللہ نے کر لیا کہ ہاں یہ بندہ اس حکومت سے راضی نہیں تھا. مثلا میں چلیں آپ کو آئمہ کے زمانے کی مثال دوں, یہ ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہو اس کو ہضم کرنا مشکل ہو گیا. بنو عباس کی حکومت شیعوں کی پسندیدہ تھی یا منحوس حکومت تھی؟ نہیں چاہتے نا بنو عباس کی حکومت. کوئی چاہتا ہے, کوئی شیعہ چاہتا ہے کہ بنو عباس کی حکومت میں رہے؟ کوئی بھی شیعہ کیا کوئی بھی محب اہل بیت نہیں چاہتا تھا کہ بنو عباس کی حکومت میں رہے, چاہے وہ شیعہ تھا یا نہیں تھا, کیونکہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا بنو عباس اسے ذبح کر دیتے تھے. اس بنو عباس کی حکومت میں خلافت میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے صفوان, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شاگرد کہہ لیں یا امام کا صحابی ہے. اس کو امام نے کہا حکومت سے تعلقات توڑ دو اپنے. وہ حکومت کو کرائے پہ اونٹ دیتا تھا, اس نے تعلقات توڑ لیے. وہ خود ذاتی حیثیت میں حکومت کی سے ناپسندیدگی کا اس نے اظہار کر دیا, لیکن کیا ظالم کا سایہ ختم ہو گیا یا قائم رہا؟ قائم رہا نا. کب تک قائم رہا؟ امام زمانہ کی غیبت تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے. امام موسیٰ کاظم کی ہم بات کر رہے ہیں, اور حکومت کب تک رہی ہے؟ صفوان تو پسند نہیں کرتا تھا لیکن حکومت قائم رہی. کیوں قائم رہی؟ کیونکہ یہاں پر پوری امت کی ذمہ داری تھی. اللہ نے پوری امت سے کہا اجتماعی طور پہ کہ تم اس ظالم سے بغاوت کرو, اس کی ولایت اور اس کی امامت اور اس کی حکومت کا انکار کرو. ایک بندے نے کیا, ایک بندہ غسل کر سکتا ہے, ایک بندہ شراب سے بچ سکتا ہے, ایک بندہ خود زنا سے بچ سکتا ہے, رشوت سے بچ سکتا ہے, ان سارے امور سے بچ سکتا ہے جو مکلف کے اوپر لگتے ہیں. لیکن جہاں امت کی ذمہ داریاں آتی ہیں, جہاں آپ کی اجتماعی حیات آ جاتی ہے, وہاں پر آپ اکیلے باہر نکل نہیں سکتے. وہاں پر سارے جب تک نہیں نکلیں گے تب تک آپ کی چھٹی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے وہ قوانین جو اس زندگی کے بارے میں ہیں وہ ہمیں اس وقت سمجھ میں آئیں گے پہلے ہم یہ باور کریں کہ ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے, ہماری ایک ایسی زندگی ہے, ہماری ایک ایسی حیات ہے جو ہم سب مل کے گزار رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے مثال دی تھی آپ کو, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, پھر گنتی کریں, آپ کریں گنتی, کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ مجھ سمیت گنتی. پچھلی دفعہ بھی کسی کو کہا تھا, وہ مجھے نکال کے اس نے گنتی کی ہے. 22 لوگ بیٹھے ہیں. کتنے بندے بیٹھے ہیں کمرے میں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے نا, آپ کی اپنی زندگی ہے. کتنی زندگی ہیں یہاں پر کمرے میں؟ کتنی زندگی ہے؟ 23 زندگی ہیں. کتنی ہے؟ 23. کیسے 23 ہیں؟ کیسے؟ 22 انفرادی زندگی ہے, 23ویں زندگی ہماری اجتماعی ہے جس میں ہم سب مل کے جسے گزار رہے ہیں. ہم سب مل کے ایک حیات ہم نے تشکیل دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی. اسی سے سوسائٹی بنتی ہے, اسی سے معاشرہ. کئی مثالیں دی تھی پچھلی دفعہ آپ کو. مثلا ایک مثال یہ دی تھی جو تازہ ہے, آپ کو سمجھنا آسان ہے.
کہ سیالکوٹ میں لوگوں نے جو حرکت کی ذلیل ہم بھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کہیں کہہ سکتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ جو مرضی کہیں، آپ چونکہ پاکستانی ہیں تو آپ کے ماتھے کے اوپر یہ ٹیکا لگ چکا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کیوں سارے علماء نے، سیاستدانوں نے، لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہمارا سر شرم سے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت سو رہے ہوں گے، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ باہر ہو کیا رہا ہے. خود اس سیالکوٹ میں رہنے والے کتنے تھے جو اس میں شامل نہیں تھے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہماری تو ناک کٹ گئی، ابھی آپ تو ادھر تھے نہیں، آپ کی ناک کس نے کاٹی؟ آپ تو گھر میں تھے اپنے، آپ کی ناک کس نے کاٹی؟ تو وہاں پہ ہم کیوں کہتے ہیں ہم ذلیل ہو گئے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا اور اس کا کوئی ایسی چیز مشترک ہے ہم میں، ایسی چیز ہم دونوں میں کامن ہے کہ اس نے حرکت اس نے کی ہے لیکن ذلیل میں بھی. ایک اور مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پچھلے سال غالباً عید کے موقع پہ حماس نے میزائل اسرائیل پہ بارش کی تھی، میزائلوں کی، یاد ہوگا آپ کو. تو عید کے موقع پہ کہا گیا کہ یہ عید مبارک ہے، یہ عید مبارک کہا گیا. وہ تصویر بنی تھی، ویڈیو لگی تھی جس میں وہ بالکل بارش کی طرح میزائل حماس والوں نے اسرائیل کے اوپر مارے تھے. آپ میں یا ہم میں سے کوئی تھا ادھر؟ ہم نے میزائل کیا پٹاخہ بھی نہیں مارا، چتیلی بھی نہیں جلائی، لیکن کیا کہا جی پوری امت کا سر فخر سے بلند ہو گیا. بھئی آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے ہوٹل پہ بیٹھ کے، آپ نے تیلی بھی نہیں جلائی، پٹاخہ بھی نہیں مارا، انہوں نے میزائل مارا، آپ نے کہا سر امت کا فخر سے. یا مثلا چلیں اور مثال، ابھی حقیقی اور اصلی عبادت انجام دی ہے محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے. اپنے اصلی خدا کو اس کا دیدار کیا ہے. پتہ ہے نا آپ کو جو ہو رہا ہے سعودی عرب میں؟ ساری مسلمان امت شرمندہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ بیان آ رہے ہیں، وضاحتی بیان آ رہے ہیں یا نہیں؟ لا تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا کوشش، بات بھی کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ انہوں نے کیا، آپ نے تو نہیں کیا. عمرے اور حج پہ پابندی ہے، لمیٹڈ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن ناچ گانا ہو تو 75,000 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، نہ کرونا ہے نہ ڈینگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی ویکسین ماسک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک حرکت انہوں نے کی، مسلمانوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی، اس میں کی ہے نا محسوس، اس لیے کہ ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے جس میں ایک بھی حصہ اگر کوئی گڑبڑ کرے تو اس کا تمغہ سب کے گلے میں آتا ہے. 22 لوگ نہیں ہیں کمرے میں، اب تو زیادہ ہو گئے. 22 زندگیاں نہیں ہیں، بلکہ کتنی زندگی ہیں؟ 23ویں زندگی کون سی ہے؟ اجتماعی زندگی، جو ہم سب مل کے بسر کر رہے ہیں. یہ اللہ کے جو قوانین ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئے، یہ اللہ کے قوانین وہ ہیں جو ہماری اس زندگی کے بارے میں ہے. اس زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہاری یہ جو زندگی ہے جو تم سارے مل کے گزار رہے ہو، اس کے اللہ نے قوانین بنائے اور یہ بتایا کہ ان قوانین کے مطابق تمہارا نتیجہ نکلے گا، ان راستوں کے مطابق تمہارا نتیجہ نکلے گا. آیات جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کی ہیں، آپ نوٹ کریں، ان کو بعد میں پڑھیں بھی، صرف نوٹ نہ کریں. اس نوٹ سے کوئی نوٹ نہیں ملے گا، اس کو پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، یعنی ہر امت کی ایک موت ہے. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل کسے کہتے ہیں؟ موت کو. ہر امت کی ایک موت ہے. پس جب وہ وقت آ جاتا ہے موت کا تو نہ کوئی ایک لمحہ نہ وہ آگے ہو سکتا ہے اور ایک لمحہ لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون. یعنی وہ جو امت کی موت کا وقت ہے، وہ جو لمحہ امت کی موت کا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہ وہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا، نہ ڈیلے ہوگا، نہ ایک سیکنڈ پیچھے آئے گا. وہ جو معین وقت ہے اس پر پوری امت کو موت آ جائے گی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیا پوری امت ایک ساتھ مر جائے گی؟ سارے لوگ مر جائیں گے؟ سب ایک ساتھ مر جائیں گے؟
یہ لفظ ہے اجل، یہ والا نہیں ہے، یہ اور ہے، یہ اجل، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ اجل کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں اللہ کہہ رہا ہے ساری امت کی، ہر امت کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کی ایک موت کا دن مقرر ہے جس پہ ساری امت مر جائے گی۔ کیا مطلب؟ ساری امت مر جائے گی؟ ایک دن ساری امت مر جائے گی؟ نہیں، یہاں موت سے مراد فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، موت سے مراد یہاں فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کا ٹائم معین ہے، کوئی پہلے مرتا ہے کوئی بعد میں مرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی وقت کئی لوگ مر رہے ہوں تو اسی وقت اگر آپ جا کے اعداد و شمار دنیا کے دیکھیں تو اگر کئی لوگ اس وقت مر رہے ہوں گے تو کئی بچے اس وقت پیدا بھی، بہت سارے لوگ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امت کی اجتماعی موت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ کیا سارے ایک ساتھ قبرستان میں چلے جاتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں وبا آئی، وبا سے ایسے ماحول بنا تھا جیسے پوری کی پوری انسانیت ختم ہونے والی ہے۔ آپ کے سامنے اعداد و شمار، باقی بیماریوں سے زیادہ بندے مرے ہیں، ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، ٹریفک ایکسیڈنٹ سے زیادہ لوگ مرے، کرونا سے اتنے لوگ، لیکن ماحول کیا بنا ہوا تھا کہ سارے کے سارے بس گئے۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر موت کی ہی بات ہے، لیکن امت کی موت الگ چیز ہے، ایک فرد کی موت، فرد مرتا ہے تو قبرستان میں جاتا ہے، امت مرتی ہے تو قبرستان میں نہیں جاتی، وہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ پھر اس کی بعد میں وضاحت کریں گے۔ یہاں جو نقطہ ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے، توجہ سے جس نقطے کو سننا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر وہ پہلے ہم بات کر رہے تھے مکلف، کہ اے مکلف تو، یعنی اے محمد علی، تو جب 15 سال کا ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مکلف۔ اب تو نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کے احکام ایک فرد کو مخاطب تھے، اس سے بات کر رہے تھے، لیکن جہاں امت کی بات آئی اب محمد علی کی بات نہیں ہو رہی، اب برشان کی بات نہیں ہو رہی، اب شبی کی بات نہیں ہو رہی، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم، اب جو حکم آ رہا ہے وہ ہم سب سے بات کر رہا ہے، وہ ہم سب کو خطاب کر رہا ہے۔ اس آیت میں وہی اجتماعی حیات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ ظاہر اجتماعی موت کی جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی حیات ہوگی تو اجتماعی موت ہوگی، کہ ساری امت کے مرنے کا ایک وقت ہے، اور جب وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہوگا نہ ایک سیکنڈ جلدی ہوگا، اس وقت ساری امت مر جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی اجتماعی حیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ اجتماعی وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ، اور دیکھا انہوں نے پوری امت کو الٹا ہوا۔ جاسیہ کہتے ہیں الٹ جانا، منہ کے بل زمین پر جب کوئی پڑا ہو، گھٹنے اس کے نیچے ہوں اور منہ کے بل زمین پہ پڑا ہو، جیسے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، الٹا گر جاتا ہے کوئی، اس حالت کو کہتے ہیں جاسیہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھا، کس حالت میں دیکھا؟ منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا، الٹی حالت میں کس کو دیکھا؟ امت کو دیکھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے، اس کو گھٹنوں کے بل بھی کہہ سکتے ہیں، منہ کے بل بھی، گھٹنوں کے بل گرا ہوا اپنے فیصلے کا منتظر ہوگا، اور ہر گروہ کو اس کی کتاب صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری امت الٹی پڑی ہوئی ہوگی، اوندھی پڑی ہوگی، گھٹنوں کے بل، منہ کے بل پڑی ہوئی ہوگی، اور سب اپنی بک کے منتظر ہوں گے، اپنی کتاب کے منتظر ہوں گے، صحیفہ عمل کے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ سارے کا سارا کھاتا بنا ہوا ہے، جو انہوں نے کیا وہ سارا کھاتا بنا ہوا ہے، سارے اس کے منتظر ہوں گے کہ جو انہوں نے اچھا کیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور جو انہوں نے گڑبڑ کی اس کا بھی جواب
دینا پڑے گا. لیکن یہاں ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ ہے اس کو بک دی جائے گی کہ تیرے یہ فائل ہے, تیرے کرتوت اس میں لکھے ہیں, تو نے یہ کام کیے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ پوری امت کی کتاب ان کے حوالے کی جائے گی. یعنی امت مل کر ایک زندگی گزارتی ہے اور اس کی ایک فائل بنتی ہے, اور وہ فائل پھر پوری امت کے حوالے. یہاں بھی آپ نے جس نقطے پہ غور کرنا ہے, جو نقطہ یہاں بیان ہو رہا ہے وہ اجتماعی زندگی والا, یعنی اجتماعی پہلو بیان ہو رہا ہے امت کا. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 108 نوٹ کر لیں, پھر اس پہ بعد میں بات کریں گے. سورہ انعام آیت نمبر 108 اور سورہ غافر آیت نمبر 5. سورہ غافر جو ہے اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں. اگر غافر نہ ملے تو مومن ہے, یہ نہ پھر کوئی کہے یہ نیا قرآن لے کے آ گئے تھے. غافر یا مومن دونوں ایک ہی صورت کے نام ہیں. اس کی 5 نمبر آیت ہے. تھوڑا سا اگر رحم آ جائے قرآن پہ تو یہ 4 آیتیں دیکھ لیجئے گا گھر جا کے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108, غافر کی 5. ابھی تک ہم نے یہ سنا ہے نا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو نیک ہوگا اس کی بک کہاں ہوگی؟ سیدھے ہاتھ میں, اور جو بد ہوگا اس کی بک کہاں ہوگی؟ الٹے ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں اس کو دیا جائے گا جس نے گڑبڑ کی ہے. جو بندہ کلیئر جائے گا اس کی بک ادھر دیں گے, سیدھے ہاتھ میں. دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ان کو ادھر کھڑا کرو, ان کو ادھر کھڑا کرو, یہ سجی سائڈ پہ, یہ کھبی سائڈ والے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کتاب, جس کے ہاتھ میں سیدھی طرف ہے چلو جی کلیئر ہے, جس کے الٹے ہاتھ میں ہے وہ پھنس جائے گا. ابھی تک ہمارے ذہن میں یہی تھا. لیکن اس آیت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جس طرح ایک ایک بندے کی اپنی اپنی فائل ہے, ایک ایک امت کی اپنی اپنی فائل ہوگی. وہ پوری امت ایک فائل کے ساتھ اٹھے گی. مثلا ہم اس وقت ایک امت ہم اپنے آپ کو فرض کرتے ہیں جو امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ہم ہیں. زمانہ غیبت ہے, امام زمانہ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم سارے کیا ایک امت. ہمیں ایک اپنی اپنی فائل تو دی جائے گی کہ یہ محمد علی تمہاری فائل ہے, یہ علی شاہ تمہاری فائل ہے, یہ شبی تمہاری فائل ہے, یہ برشان تمہاری فائل ہے. لیکن یہ فائل کتنے % زندگی کے بارے میں ہوگی؟ 10% زندگی کے بارے میں. یہ آپ کی اپنی اپنی فائل. وہ جو 90% زندگی جو ہم نے مل کے گزاری, وہ جو ہم سب نے ایک ساتھ گزاری ہے, اس کی فائل کدھر گئی؟ اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہے. نہیں جی, قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہے. اس کی ایک فائل بنی ہے, اور وہ فائل آپ کی امت کے حوالے. جو بھی امت بنے گی, ایک امت کا پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ امت کسے کہتے ہیں, اور بھی وضاحت کروں گا آگے. مثلا بنی اسرائیل جو فرعونی تھے وہ سارے ایک امت تھے. امت تھے نا ایک. کیوں امت تھے؟ کیونکہ ان کی ایک ہی آئیڈیالوجی تھی, ان کا ایک ہی راستہ تھا, ان کا ایک ہی مقصد تھا. کیا آئیڈیالوجی تھی ان کی؟ کہ وہ فرعون کو اپنا رب مانتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے, اسی کا حکم مانتے تھے, اسی کے راستے پر چلتے تھے, اسی کی خوشنودی ان کا مقصد تھا. تو وہ جو فرعونی تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ایک امت تھے. قیامت میں جب یہ فرعونی اٹھیں گے جن کو حضرت موسیٰ نے نابود کیا, جب قیامت میں یہ فرعونی اٹھیں گے تو یہ ایک امت کی شکل میں اٹھیں گے نا. اس پوری امت کو ایک فائل دی جائے گی. وہ فائل, اس میں کارکردگی لکھی ہوئی ہوگی. جیسے یہ فوجیوں کی سال بعد بنتی ہے نا ACR, بنتی ہے نا ACR. آپ پتہ نہیں سرکاری محکمہ والوں کی آپ کی بھی بنتی ہے, سب کی بنتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بات ہوتی ہے نا, وہ آپ کی رپورٹ ہے, وہ پورے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں ہے. لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی بنتی ہوگی, پوری منسٹری کی رپورٹ بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بنتی ہوگی کہ یہ کارکردگی ہے. یہی سمجھ لیں آپ, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف مجھے اپنی ایک ایک ACR میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ کو پکڑائی جائے گی, وہ تو جو آپ نے کی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن وہ تو 10% زندگی کے بارے میں, جو 90% زندگی تم نے مل کے گزاری ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر, منسٹری کے اندر, اس کی بھی ایک فائل بنی ہے جو فائل تمہارے حوالے. مثلا ابھی ہماری عدالتوں میں بہت سارے کیس چل رہے ہیں, ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان شعبوں کے, چل رہے ہیں نا کیس. یہ توہین ہو گئی جج کی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اب اندر کیا ہوا, ظاہر پھنسنے والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں, انہوں نے بھی کوئی گدڑ سنگی کی ہوتی ہے, نکل جاتے ہیں. پھنسانے والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں, کچھ عرصے تو بندے کو جھٹکے
لگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، میڈیا پہ گندا کرتے ہیں، پھر کام نکل جائے گا تو یہ سارے کل چائے بیٹھ کے پی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپس میں بچوں کے رشتے کی لین دین بھی یہ کر لیں۔ ایک ان کا انفرادی کریکٹر ہے جس پہ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ میں سے جو دوست ہمارے ہیں، کوئی بھی ہو، ایک شعبے کے اندر ہے، وہ کہیں میں تو اس سے آزاد ہوں، میری ACR میں تو اس طرح کا کوئی کرتوت، اور صحیح بات کر رہے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب پورے ادارے کی رپورٹ بنے گی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے باہر ہوں۔ جب ادارے کی رپورٹ بنے گی تو کہا جائے گا تم اس کے ملازم ہو یا نہیں ہو، جی میں ملازم ہوں، تو تم بھی اس کھاتے میں آؤ گے، کیونکہ یہ پورے ڈپارٹمنٹ کی، منسٹری کی رپورٹ ہے، یہ تمہاری ذاتی رپورٹ نہیں ہے۔ چلیں ہم پہلے پرانی مثال پہ چلے جائیں۔ 1971 میں جنگ پاکستان ہار گیا، ایک پورا ملک کا حصہ ٹوٹ گیا ہم سے۔ اب اس وقت بھی ACR لکھی گئی ہوگی سب فوجیوں کی، ممکن ہے بعض اس میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی قربانی دی ہوگی، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا اس عمل میں، وہ کلیئر ہے۔ لیکن جب تاریخ میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ فلاں جو فوجی تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب آپ تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا یہ بات کی جاتی ہے کہ اس موقع پہ ہماری فوج شکست کھا گئی، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری فوج شکست کھا گئی، اس میں کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے شکست ذاتی حیثیت میں نہیں کھائی، انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا، لیکن پوری فوج شکست کھا گئی، پوری قوم شکست کھا گئی، لہٰذا وہ لوگ بھی بیچ میں ابھی کسی ہائیس میں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 5 7 لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کی، انہوں نے کوئی شیشے سے باہر گند نہیں پھینکا، کوئی آوازیں نہیں نکالیں، کچھ نہیں کیا، لیکن اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2 3 لڑکوں نے، 4 5 لڑکوں نے، کسی نے کوئی حرکت کی، اور اسی بے احتیاطی کی وجہ سے گاڑی کہیں جا کے لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ میں خدا نہ خواستہ ساروں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کچھ جنہوں نے غلط نہیں کیا وہ بچ گئے، بچے نہیں وہ بھی مر گئے، اور جو گڑبڑ کر رہے تھے وہ سارے وہ بھی مر گئے۔ ہاں یہ آپ کہیں گے انفرادی حیثیت میں، انڈیویجولی آپ یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ بد تھے اور کچھ لوگ نیک تھے، یہی بات ہے نا، کچھ لوگ نیک تھے اور کچھ بد تھے، لیکن جو نتیجہ نکلا گاڑی کا تو اس میں سارے کے سارے رگڑے میں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی ان کا عمل تھا اس میں وہ شامل تھے نا، اس گاڑی میں بیٹھے تھے یا باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو ولایت کے اوپر 6 تقریریں جو رہبر نے کی ہیں، اس کتاب میں بھی رہبر نے یہ بیان کیا موضوع کہ اگر ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے اور اس گاڑی میں بیٹھ کے آپ دن رات تسبیح پڑھ رہے ہیں اور وہ گاڑی حرم امام رضا کی طرف نہیں جا رہی بلکہ کسی ظالم کے ایوان کی طرف جا رہی ہے، تو آپ 20,000 دفعہ بھی تسبیح پڑھ لیں آپ پہنچیں گے کسی ظالم کے ایوان پر ہی۔ لیکن اگر آپ ایسی گاڑی میں بیٹھیں جو امام رضا کے حرم پر ہی جا رہی ہے اور اس میں بیٹھ کے آپ سو گئے پورا راستہ، اور سو کے اٹھے تو آپ کو پتہ چلا میرے تو 2-3 نمازیں بیچ میں قضا ہو گئیں، لیکن چونکہ وہ گاڑی جا رہی ہے حرم کی طرف تو آپ بھی حرم میں ہی پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے موازنہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو اپنے باپو کو بچا لیا، میں نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا بچے گڑبڑ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں، آج کل بچے تو گڑبڑ میں بھی ماسٹر ہو گئے، نئی نئی قسم کی گڑبڑیں کرتے ہیں، اماں ابا کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کیا اس نے، پھر ان کا حل بھی خود لے آتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح ٹھیک بھی کر لیں گے، ہوتا ہے نا۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، ہمارے بچوں نے کیا کر لیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا آخر۔ چلو جو بھی ہوا 2 تھپڑ پڑے، چپ کر کے گھر میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہو گیا، اگلی دفعہ نہیں کرے گا، لیکن ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیوں ہے، ہم نے تو کبھی گھر میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ تو کیا آپ اسے کہیں گے؟ وہ سوچتے رہتے ہیں میں نے کبھی کچھ کیا ہے نہیں، بڑوں نے کچھ کیا۔ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کا بچہ خلا میں تو نہیں رہتا نا، آپ کا بچہ سوسائٹی میں رہتا ہے۔ آپ نے اس کو 4 باتیں سکھائیں گے، سوسائٹی نے 16 باتیں سکھائیں گے، ان 16 میں سے 4 غلط بھی تھیں
اور اس بچے نے ان 4 غلط باتوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ گل کھلائے جو دیکھ کے آپ کو چکر آ رہے ہیں, آپ کا بی پی لو ہو گیا. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے گھر میں سب کچھ سیدھا رکھا ہوا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا تو میرا بچہ, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو, جس اجتماع میں رہ رہے ہو, وہ آپ کے ساتھ تعلق ہے, اس کا وہ اثر انداز ہے. یہ جو آیات 4 بیان کی ہیں, ان چاروں آیات میں ان کی ہم تشریح نہیں کر رہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا صرف ذاتی زندگی کا شعبہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کا بھی تمہارا شعبہ ہے. تم 2 زندگیاں بسر کر رہے ہو, ایک پرسنل لائف اور ایک اجتماعی زندگی. جو تمہاری اجتماعی زندگی ہے وہ کچھ قوانین پر چل رہی ہے, جو قوانین قرآن میں بیان کیے گئے اور ان قوانین پر ہم نے آنا ہے. ایک اور بھی نقطہ ہے, میں اشارہ کر دیتا ہوں, اس کی پھر تفصیل بعد میں کریں گے. امت کے بارے میں نے عرض کیا کہ امت کسے کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. امت وہ جس کا ایک مقصد ہو, ایک راستہ ہو اور ایک آئیڈیالوجی ہو, یعنی مکتب. مکتب سمجھنا مشکل ہے, ظاہر ہے انگریزی ہماری اصلی زبان ہے, اردو تو ویسی مسلط کر دی ہمارے اوپر, اس لیے مکتب سمجھنا مشکل ہوتا ہے, آئیڈیالوجی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. امت اللہ کس کو کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں امت سے مراد اللہ کی یا دین جب امت کہتا ہے تو 3 شعبے جن کے ایک ہوں, جن لوگوں کے وہ امت ہیں. ہدف, راستہ اور مکتب یعنی آئیڈیالوجی. ایک گروہ ہے, کچھ افراد ہیں, ایک قوم ہے, ایک جماعت ہے. اگر ان 3 چیزوں میں وہ لوگ مشترک ہیں, ان میں اتحاد ہے, تو یہ کیا کہلائے گی؟ امت. اگر یہ ہدف, راستہ اور مکتب الہی ہوا تو یہ امت الہی بن جائے گی, اور اگر یہ ہدف شیطانی ہوا, راستہ بھی شیطانی ہوا اور مکتب بھی شیطانی ہوا تو یہ امت کیا بن جائے گی؟ شیطانی امت بن جائے گی. مثلا اس وقت ایک امت دنیا میں موجود ہے جن کا ہدف اللہ کی دشمنی, اور وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس سے اللہ کی دشمنی پوری ہوتی ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ہم شیطان کو راضی کریں اور اللہ کو ناراض کریں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایک جگہ ساتھ نہ رہ رہے ہوں, الگ الگ جگہ پہ رہ رہے ہوں, لیکن ان تینوں چیزوں میں جو مشترک ہیں اس وجہ سے یہ ایک ہی امت کہلائیں گے. لیکن کیا امت شیطانی, شیطانی امت کہلائے گی. وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا ایک ہی ہدف ہے یعنی اللہ, اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پہ اللہ چاہتا ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی بھی الہی اور توحیدی ہے, تو یہ کہ الہی امت کہلائے گی. ان تینوں چیزوں میں جو مشترک ہیں وہ امت کہلائیں گے. اب امت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور امت بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس امت کے علاوہ بھی کچھ شکلیں ہیں. کسی خاص علاقے میں رہتے ہوں یا ان کا رہن سہن ملتا ہو یا زبان ملتی ہو. ٹھیک ہے, کافی حد تک. بدوؤں, یہ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں, پتہ نا آپ کو خانہ بدوش سنے نا لفظ؟ کون ہوتے ہیں خانہ بے دوش؟ یہ کیا ہے؟ خانہ, خانہ کہتے ہیں گھر کو, دوش کہتے ہیں کندھے کو. خانہ بے دوش, تو خانہ بدوش کہتے ہیں نا اپنی اس طرح عام بول چال میں. اصل کیا ہے؟ خانہ بے دوش, یعنی جن کا گھر ان کے, جن کی کوئی جگہ. آپ دیکھتے ہیں ابھی سردیاں شروع ہوئی ہیں تو شمالی علاقہ جات سے بہت سارے لوگ پنجاب کی طرف آ گئے ہیں. آپ کبھی آئیں, جب سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے اکتوبر کے مہینے میں, آپ کبھی کشمیر سے آئیں تو آپ کو نظر آئے گا راستے میں ہزاروں بھیڑیں لے کر, کچھ وہ چرواہے گھوڑے لے کر کشمیر سے پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. میاں والی میں چلے جائیں, ملتان میں چلے جائیں, وہاں آپ کو کھلے کھلے میدانوں میں ایسے جھوپڑیاں اور جھگیاں لگی ہوئی ہوں گی. یہ سارے کون ہیں؟ خانہ بدوش. خانہ بدوش کون ہوتا ہے؟ جو کہیں اپنا گھر بناتا نہیں ہے, موسم کے لحاظ سے سفر میں رہتا ہے اپنے مال مویشی لے کر, انہیں کہتے ہیں خانہ بدوش. لیکن وہ لوگ جو کسی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں,
جسے آپ کہتے ہیں سیٹلڈ آبادی، جنہیں آپ کہتے ہیں سیٹل ہو گئے کہیں. کس طرح سیٹل انسان کسی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کہاں سیٹل ہوتے ہیں؟ جہاں پر پانی ہو. سب سے بڑا جو نقطہ ہے یا سب سے بڑی وجہ جو ہے جو لوگوں کو کسی جگہ پر جمع کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ پانی. پانی جہاں ہوگا آپ کو وہاں پر آبادی ملے گی. ظاہر ہے پانی بنیادی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چند ضروریات ہیں. یا پانی ہو، یا مثلاً کوئی شہری علاقہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گاؤں سے نکل کے شہروں میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں سیٹل ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جی شہر میں سیٹل ہو گئے. کیوں سیٹل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہسپتال ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں. یہ آج کل کی مثال ہے. قوم کسے کہا جاتا ہے؟ قوم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی جگہ پر بس جائیں. کسی جگہ پر بس جائیں، زمین کو دیکھ کر، ہموار زمین دیکھ کر، سرسبز زمین دیکھ کر، پانی دیکھ کر، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، یعنی مختلف ضرورتیں. زیادہ آسان اور سادہ لفظ یہ کہ ضروریات، مختلف ضروریات کے تحت جب لوگ ایک جگہ پر بس جائیں اور وہیں پر اپنا مسکن بنا لیں اور زندگی گزارنے لگیں تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ قوم. لیکن وہ لوگ اجتماعی زندگی سے ہے، جس کا تعلق امت سے ہے، جس کا تعلق قوم سے ہے، جن احکامات کا تعلق، جن قوانین اور جن راستوں کا تعلق ہم سب سے ہے، اور اس میں انسان سارے شامل ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. یہ صرف مسلمانوں کی بات، شیعوں کی بات، سادات کی بات، غیر سادات کی بات، اس میں جو بھی انسان ہے وہ اسی قانون کے مطابق، جتنے بھی انسان ہیں وہ انہی قوانین کے مطابق. مثلاً میں نے پہلے مثال دی تھی، پھر دے دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر جو قوم بس رہی ہے اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، تکفیری بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف نظریات اور عقائد کے لوگ موجود ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ایسا جب کوئی عمل ہوتا ہے جس میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہندو نے ذلت اٹھائی، مسلمان نے اٹھائی، تکفیری نے اٹھائی. یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ کی جس کی مثال دی تھی، اس میں پوری قوم نے مجموعی اور اجتماعی طور پر ذلت اٹھائی. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں ساروں کی کوئی عزت والا کام ہوتا ہے تو اس میں سارے عزت ان کے سر پہ، سب کے سر پہ عزت کا تاج آ جاتا ہے. یہ اجتماعی طور پہ بات ہو رہی ہے، سارے انسانوں کی حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہمارے مد نظر موضوع یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے وہ قوانین دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو قوانین ہماری اجتماعی حیات کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. یہ وہ قوانین نہیں ہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جس پہ ہم نے بعد میں عدالت میں جا کے جرا کرنی ہے. یہ وہ قوانین نہیں ہے جس کے مطابق ہم نے بعد میں درخواست دینی ہے. یہ وہ قوانین ہیں اس وقت بھی جن کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس وقت بھی ان قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہم سے پچھلی قومیں بھی ان قوانین کے مطابق زندگی گزارتی رہیں اور ہمارے بعد آنے والی بھی انہی قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گی. اس سے باہر نکلنے کا کوئی، ہاں ان قوانین میں کس، مثلاً آپ سے کمزور ملک ہے، پاکستان سے بہت سارے ملک ہیں جو کمزور ہیں لیکن ان کی دنیا میں عزت زیادہ ہے نا؟ کمزور ملک ہیں، نہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، نہ ان کے پاس اتنی مضبوط فوج ہے، نہ ان کے پاس اتنی بڑی آبادی ہے، نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں. اس کے باوجود وہ قومیں، وہ ملک دنیا میں عزت کی نگاہ سے، مثلاً سنگاپور کے پاس ہے ایٹمی طاقت؟ نہیں ہے نا، چھوٹا سا ملک ہے، آبادی بھی تھوڑی سی ہے. ہاں اس کی اکانومی بہت اچھی ہے اور بعض شعبے اس کے بہت اچھے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن بعض شعبے ہمارے پاس ایسے ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سنگاپور کا پاسپورٹ اور پاکستانی پاسپورٹ یہ دونوں عزت کے لحاظ سے برابر ہے؟ نہیں ہے نا برابر. کیا کہا جاتا ہے آپ کو؟ بعض جگہ پر پاکی کہا جاتا ہے نا، یا نہیں کہا جاتا؟ اگر گئے ہو تو پاکی کہا جاتا ہے نا. ایک دوست آئے ناروے سے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں وہاں کہا جاتا ہے سواٹنگا.
کیا کہا جاتا ہے؟ سواٹنگا اپنی زبان میں. میں نے کہا یہ سواٹنگا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یا پاکی کہتے ہیں یا سواٹنگا کہتے ہیں. میں نے کہا سواٹنگا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کالا. پاکستانی میں کیا کہتے ہیں؟ کالے. تذلیل کے طور پہ کر رہے ہیں نا یہ بات. ذلیل کر رہے ہیں یا عزت دے رہے ہیں یا ہماری کوئی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں؟ ذلیل کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. مثال پہ غور کریں, مثال پہ سواٹنگا کو چھوڑ دیں, مثال پہ رہنا. اب یہ نہ جا کے شروع ہو جائیں باہر. مثال پہ غور کریں. مثال یہ ہے کہ آپ بعض شعبوں کے لحاظ سے آپ بہت طاقتور ہیں اور بعض قومیں جو ہیں, بعض ملک ہیں وہ کمزور ہیں, لیکن ہم اجتماعی طور پہ دنیا میں عزت دار قوم ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ سب مانتے ہیں, سارے پاکستانی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم عزت دار. ابھی کوئی ایک ڈاکومنٹری آ رہی تھی اٹلی کے بارے میں کہ جو پاکستانی اٹلی میں سیٹلڈ ہیں, وہ ڈاکومنٹری جو بندہ بنا رہا ہے اٹلی میں رہ رہے 30-35 سال سے, وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں آنے والوں کو کہ اٹلی آؤ تو کسی پاکستانی کی ہتھے نہ چڑھنا, کسی اٹیلین کی ہتھے چڑھ جانا, پاکستانی کی ہتھے نہ چڑھنا. یہ تمہارے کپڑے بھی بیچ دے گا, تمہارے خوراک بھی بیچ دے گا. یہاں سے ایران جاتے ہیں طالب علم بہت سارے پڑھنے کے لیے, جو پہلے سے پاکستانی وہاں پر موجود ہیں, وہ کیا انہیں نصیحت کرتے ہیں نئے نئے فریش طالب علم کو کہ اپنی گیدرنگ کمپنی سنگت جو ہے وہ پاکستانی نہ بنانا, غیر پاکستانی بنانا. ایرانیوں کے ساتھ, افغانیوں کے ساتھ بیٹھنا, لبنانیوں کے ساتھ بیٹھنا, عراقیوں کے ساتھ بیٹھنا, پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھے تو پڑھو لکھو گے نہیں. کیا اجتماعی طور پہ اجتماعی حیات جو ہے ہماری ذلت کا شکار ہے. پاکستانیوں کی اجتماعی حیات ذلت کا شکار ہے, لیکن ہم سے بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک ہیں, وہ اجتماعی طور پہ ذلت کا نہیں بلکہ عزت ہے ان کی. اجتماعی طور پہ وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں, اگر ان کا تذکرہ ہو جی فلاں ملک سے آئے ہیں تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جن سنن الہی پر چل رہے ہیں ان سنن الہی کا نتیجہ عزت میں نکلتا ہے. ہم جن سنن الہی پر چل رہے ہیں یعنی راستوں پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ان راستوں کا نتیجہ ذلت میں نکلتا ہے. مثلا وہ ملک چھوٹا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے, اس لیے اس ملک کی دنیا میں عزت ہے. یہ ملک بڑا ہے, آبادی زیادہ ہے, ایٹمی طاقت ہے, جو بھی ہے, لیکن یہ ہر ایک کے سامنے جھولی لے کر پہنچ جاتے ہیں, اس لیے اس کی عزت. مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیک کرنا ہو نا عزت ہے یا نہیں ہے, کسی بندے کی عزت ہے یا نہیں ہے, کیسے پتہ لگتا ہے؟ گھر میں دعوت رکھے اور علاقے کے معزز لوگوں کو بلائے. اگر اس کے گھر میں علاقے کے اکثر معزز لوگ آ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ عزت دار آدمی ہے. اور اگر معزز سے مراد نوٹ والے نہیں ہیں, معزز سے مراد عزت دار ہے, نوٹ والے نہیں ہیں. نوٹ والے تو نوٹ والے کے پاس آتے ہیں, معزز سے مراد عزت دار لوگ ہیں, چاہے نوٹ والا ہو چاہے نوٹ والا نہ ہو. معزز لوگ کسی کے گھر نہ آئے, اس کا مطلب ہے یہ عزت دار. مثال کے طور پہ OIC کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں, کتنے ممبر ہیں OIC کے؟ 56-57 ممبر ہیں. 56 یا 57, یہ آپ پھر تصدیق کر لیں. اسلامی ملک تو زیادہ ہے نا, اس سے 59 اسلامک ملک ہیں شاید جو اس کے مطابق. کتنے لوگ کتنے آئے, کتنوں نے شرکت کی, کتنے ملکوں کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی OIC کے اجلاس میں؟ 20 نے. کتنوں نے شرکت کی؟ OIC کا اجلاس ہے, مسلمان ممالک کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہے, جس میں سے 50% بھی نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے ہم سے پیسے مانگنے ہیں. اجتماعی طور پہ پوری قوم ذلت کا شکار ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خود ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جس سے ذلیل ہو رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم جب ہر ایک کے سامنے مانگیں گے تو کون ہم پہ دروازہ اپنا, پھر جب سب کو پتہ چل جائے گا یار یہ ہر مہینے مانگنے آ جاتے ہیں, چوتھے مہینے پھر دروازے کم کھلیں گے, زیادہ نہیں کھلیں گے. لیکن ایک عزت دار آدمی ہے, اس کا پروٹوکول معاشرے میں اور ہوتا ہے. یہ موازنہ میں نے کیا ہے قوموں کا, یعنی ایک قوم ہے جو عزیز ہے اور ایک قوم ہے جو ذلیل ہے. کیوں ذلیل ہے؟ ذلت کسی نے سر پہ تھوپی نہیں ہے, ہم نے خود ایسے کام کیے کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں. اور جو عزیز ہیں وہ کیوں عزیز ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے راستے پر چل رہے ہیں جس کا نتیجہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو ذلیل
نہیں ہوگے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس راستے پہ جو چلا وہ عزیز ہو گیا، اس کی عزت ہے، اور جو ذلت کے راستے پہ چلا تو یقیناً نتیجہ اس کا ذلت میں اور ضلالت میں نکلا، اور اس کی پوری دنیا کے سامنے۔ آپ اس کو اور امام حسین علیہ السلام کی مثال، کربلا کی مثال دیکھ لیں۔ امام نے واضح بتا دیا جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، واضح کہا تھا نا، یا دھوکے میں لائے تھے امام کسی کو؟ ہائے میرا لاچار حسین، پڑھتے ہیں نا، لاچار نہیں تھا حسین کہ حسین کو گھیر کے، امام حسین کو پتہ تھا میں کدھر جا رہا ہوں۔ امام نے جگہ جگہ بیان کیا کہ مجھے پتہ ہے مجھے مار دیا جائے گا، جن کو بلایا ان کو بھی کہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن اس راستے پہ چلو گے مرو گے، لیکن عزت کی موت مرو گے، عزیز ہو جاؤ گے۔ اور دوسروں کیا کہا کہ اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے اور یہ سمجھوتا کرو گے تم یزید کے ساتھ، کمپرومائز کرو گے، تو زندگی تو بچ جائے گی لیکن ذلیل ہو جاؤ گے۔ دو قوانین، یہ دونوں اللہ کی سنتیں ہیں۔ ایک راستہ ہے جس پہ چل کے عزت ملتی ہے چاہے جان سے جانا پڑے، ایک راستہ ہے جس کے اوپر چل کے، ابھی آپ کے سامنے ایک تازہ مثال دے کے اپنی بات ختم کروں۔ پابند مہنگائی ایران میں زیادہ ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ ایران میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، وہاں پر کوئی انٹرنیشنل بینک نہیں ہے، وہاں پر بڑے مسائل ہیں۔ آپ جو زیارتوں میں جاتے ہوں گے، پاکستانیوں کو تو لگتا ہے ہم سیٹھ ہیں وہاں جا کے، ادھر سے 30-35 ہزار روپے لے کے جاتے ہیں، ادھر اتنے تومان بنتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑا مال ہے ہمارے پاس تو آرام سے کھاؤ، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ۔ پابندی ہیں، مسائل ہیں۔ پاکستان زیادہ دنیا میں عزت دار ہے یا ایران زیادہ عزت دار ہے؟ کیسے مثال دوں آپ کو؟ ابھی تازہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ نے کتنا ادھار مانگا ہے سعودی عرب سے؟ ابھی حال ہی 1-2 مہینے پہلے کتنا ادھار لیا ہے؟ ملین سے کیا ہوتا ہے؟ 3 بلین۔ کن شرائط کے ساتھ ادھار ملا ہے؟ جب ایک سال نہیں، جب مانگیں گے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ان کاموں میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کس لیے دیا انہوں نے کہ آپ اپنے ریزرو میں، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ ایران کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ زیادہ طاقتور فوج، پروفیشنل فوج کس ملک کی ہے؟ پاکستان کی مضبوط فوج۔ آبادی کس کے لحاظ سے کون سا بڑا ملک ہے؟ 3 گنا ہے آبادی ہماری۔ ایرانی سارے ملا کے 8 کروڑ ہیں، ہم 25 کروڑ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں کیا کہتا ہے؟ پیسے لے لو لیکن جب مانگوں گا واپس کرنا ہے، اور ہمیں عزت نہیں دیتا۔ جن پہ پابندی ہے، مہنگائی ہے، کیوں ہم ہم مانگنے والے راستے پہ چل رہے ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے۔ لیکن جو خود مختار ہیں، ابھی ایک سرپرائز دیا نا، ایران نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے خبروں میں، اگر فیس بک سے فرصت مل گئی ہوگی، ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو تو دیکھیں۔ ابھی چند دن پہلے ایران نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا، اور ایک خلا میں بھیجنے کا وہ بھی اہتمام۔ وہ پوری خبر میں نے نہیں پڑھی لیکن اتنی ادھوری پڑھی تھی، البتہ بیلسٹک میزائل والی خبر یہ کیا تھا؟ سرپرائز تھا، ایک سرپرائز تھا۔ آپ اس تجربے کے بعد کی خبر دیکھیں کیا ہے۔ سعودیہ نے کیا کہا؟ محمد بن سلمان نے، ہم ایران کے ساتھ ان شرائط پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے مذاکرات، اگر یہ مسئلے تھوڑے سے حل ہو جائیں تو ہم آپ سے مذاکرات۔ اب آپ دیکھیں، ایک ملک وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فرینڈز آف پاکستان، پاکستان کا دوست ہے نا، پاک سعودیہ دوستی تاریخی ہے، بینر لگتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وی ویلکم یو، اور پتہ نہیں کیا کیا نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور ہم ہر موقع پہ حرمین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ مانگنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ اوقات ہے کہ یہ لے لو $3 ارب، رکھ لو بینک میں، اسٹیٹ بینک میں، اگر ہم نے مانگ لیے تو فوراً واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسرا ملک کون سا ہے جن کے بارے میں کھل کے کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے اس لیے جنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ظہور امام مہدی کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ انٹرویو ہے نا العربیہ کا 3 سال پرانا، جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں ایرانیوں کا کیوں دشمن ہوں، میں ایران کا کیوں دشمن ہوں، کیوں ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ یہ مہدی اس نے تو اپنے بدتمیزی سے نام لیا تھا، امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کر رہا ہے یہ ملک، تو ہماری اصل لڑائی تو ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ چونکہ ان کا مددگار بننے کے چکر میں ہے، لہٰذا ہم اس کو
دبوچنا چاہتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے. نظریاتی طور پہ بغض کی انتہا ہے. یعنی شیطنت ہے نا, یہ کھلے امام زمانہ کے مقابلے کا مطلب ہے کھلا شیطان جو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں امام کا مقابلے پہ ہوں اور ان کا مخالفت اس لیے کر رہا ہوں. عزت کے راستے پہ چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک جھلک دکھائی ہے تھوڑی سی کہ اچھا تم ہمیں چھیڑو گے تو پھر یہ دیکھو ہم اس طرح چھیڑیں گے. ہلکی سی انہوں نے جھلک دکھائی ہے آپ کے سامنے, خود ہی کہنے پیشکش شروع کر دی کہ اگر یہ تھوڑی سی باتیں ٹھیک ہو جائیں تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کو. آپ کو معلوم ہے کہ ظالم کبھی بھی کسی سے بات کرنے کو تیار, اسے موقع ملے وہ مارتا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا میں بات کرنے کو تیار ہوں, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے. یمنی چلے ایران پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک ہے. یمنی کیا ہے؟ حوثی ایک گروہ ہے چھوٹا سا. ان کو کہتے تھے کہ بس یہ 24-48 گھنٹے کی گیم ہے, ہم ان کی ایسی کی تیسی کریں گے. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ابھی تک سعودیہ کے کنٹرول میں وہ حوثی نہیں آ رہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے؟ ٹیکنالوجی سے نہیں ہو رہا. یہ انہی سنن الہی, یہ میں کوئی آپ کو خبریں نہیں سنا رہا, یہ سنن پہ غور کریں. یہ سنن الہی کے مطابق ہو رہا ہے. حوثی ان سنتوں پر چل رہے ہیں جن کا نتیجہ عزت ہے, استقلال ہے اور سربلندی ہے. اس لیے وہ تھوڑے کمزور بھی ہیں لیکن وہ مضبوط بھی ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ کمزور لوگ ہی دنیا کے اوپر حکومت کریں گے, جو اس پہ چلے گا, اس فارمولے پہ چلے گا. اور ساتھ وہ بھی بتا دیے کہ اتنے طاقتور ہوں گے لیکن اس فارمولے پر عمل کر رہے ہوں گے ذلت والے. جتنے مرضی طاقتور ہوں گے ان کا حشر ایسا ہوگا جیسا ہمارا ہو رہا ہے. جتنی طاقت اس ملک میں ہے اتنی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ذلت ہماری گردن میں آ کے لٹکی ہوئی ہے. وینزویلا ہم سے مضبوط ہے یا ہم مضبوط ہیں؟ وینزویلا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے سامنے. لیکن آپ دیکھیں وینزویلا والے کس طرح بات کرتے ہیں, کیوبا والے کس طرح بات کرتے ہیں, اور ہم امریکہ سے کس طرح. ایک ایبسلوٹ اس کے منہ سے نکل جاتی ہے بات, بعد میں سوچتا ہے اتنا ذلیل انہوں نے اس ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد کیا ہے کہ پورا منتیں کرتے رہی ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کہ اللہ کا واسطہ ہم سے بات کر لو. یہ بس انٹرویو میں پھینک دیتا ہے جو اس نے پھینکنی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے گھاس نہیں ڈالی. آپ غور کریں نا, یہ ایبسلوٹلی ناٹ سن کے پاکستانی مست ہو کے ناچ رہے تھے کہ یہ تو خالد بن ولید ہمارے زمانے کا پیدا ہو گیا, اتنا بڑا جنگجو. اور اس ایک ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد جو حشر ہوا ہے, یہ منتیں کر کر کے ان سے بائیڈن نے بات نہیں کی, فون پہ بات نہیں کی ہے. کیوں؟ سنن الہی کے اس میں دیکھیں, سنن الہی اللہ کی سنت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو ذلت کا تھا اس لیے مار کھا رہے ہیں, اور انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو عزت کا تھا اس لیے وہ بیٹھے ہوئے, انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہ سنن ایسی نہیں ہے, یہ اس وقت انہی کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ صرف درس نہیں ہے کہ درس پڑھا کتاب بھری گھر چلے گئے. یہ وہ باتیں ہیں اس وقت جن کے اندر ہم مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. اور اگر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں کہیں ناکام ہیں, پرسنل لائف میں یا اجتماعی طور پہ کسی شعبے میں بھی, آپ کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس کا اللہ نے نتیجہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس پہ چلو گے تو ناکامی ہوگی, اور اس کے بالکل برابر میں ایک ایسا راستہ موجود ہے جو اللہ نے رہنمائی کی ہے, اس پہ آ جاؤ تو کامیابی ہی کامیابی ہے, لیکن ہم اس پر آنے کو تیار نہیں ہیں. یہ سارا اس کے اندر کور ہوتا ہے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے, صاحب خانہ کے حاجات کی برابری کے لیے, ان کے رزق میں برکت کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر.